بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں غام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کی نشست کا پہلا سوال عالمی منظرنامے میں ایک بہت بڑی تبدیلی، بالخصوص اسلامی تحریکوں کے پس منظر میں وہ ممالک جہاں پر مذہبی فکر رائج ہے، ہم سب جانتے ہیں سعودی عرب کا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے۔ سیاسی افق پر تو ویسے ہی ہے، لیکن ان کے جو مذہبی رجحانات تھے، ان کا جو ایک ظاہری تشخص تھا، وہ سب کچھ یکسر تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ ملک کے جہاں پر پہلے مذہب ایک شناخت تھا، ایک جس کو آپ کہتے ہیں روایت پسندی، مذہب کی بنیادی چیزوں کے اوپر نو کمپرومائز، آج وہاں پر عورتیں بھی ڈرائیونگ کر رہی ہیں، کانسرٹس بھی ہو رہے ہیں، اور ٹورسٹ کے لیے بھی اس ملک کو کھولا جا رہا ہے، غیر مسلم بھی وہاں پر آ رہے ہیں۔ مغربی کلچر، مغربی سماج کے اثرات، پورا کا پورا ملک لگتا ہے کہ ایک طریقے سے تہذیبی شفٹ کی طرف جا رہا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم نے جس ملک کو آج تک مذہب اسلام اور سیاسی اسلام اور اسلامی انقلاب کے بعد ایک ہدف بنایا کہ مذہب اگر نافذ ہوگا تو اس کی صورت ہوگی، وہی ملک اب تبدیلی کی طرف جا رہا ہے۔ اس تبدیلی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تبدیلی آئی کیسے، اور اس کے سماج پر مستقبل میں کیا اثرات ہوں گے؟ یہ دنیا تغیر کا کارخانہ ہے، اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اگر آپ پرانی تاریخ کو دیکھیں تو اس میں بھی بارہا ایسا ہوا ہے کہ اس سرزمین میں بھی، مسلمانوں کے دوسرے ممالک میں بھی حکومتوں کے بدلنے سے، بادشاہوں کے تبدیل ہونے سے ایسے تغیرات ہم دیکھتے رہے ہیں۔ اس وجہ سے تغیرات تو ہوتے ہیں، وہ جہاں کہیں بھی حکومتیں قائم ہوتی ہیں یا کوئی تبدیلی آتی ہے، وہاں ایک نئے تغیر کی بنیاد بھی پڑ جاتی ہے۔ انسانی فطرت ہی ایسے واقع ہوئی ہے کہ اس کو آپ ایک ہی نہج پر نہیں رکھ سکتے۔ اس میں اگر کوئی استبدادی نظم بھی قائم کرتے ہیں تو ہم نے روس میں دیکھا، اس کا نتیجہ کیا ہوا، چین میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ کتنی دیر تک آپ لوگوں کے اوپر کوئی چیز بالجبر نافذ کر سکتے ہیں، اس کے زیادہ لمبے اثرات نہیں ہوتے۔ بالعموم یہی بات دیکھی گئی ہے۔ تو اس سے خیر قطع نظر دیکھنا یہ چاہیے کہ اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ کیا تھا، اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں چند بنیادی حقائق بھی واضح رہنے چاہیے۔ یہ جو سرزمین ہے، اس کی ایک خاص حیثیت ہے۔ یہ حیثیت اس کو میں نے، آپ نے، کسی حکومت نے، کسی بادشاہ نے نہیں دی، یہ اس کائنات کے پروردگار نے دی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ سرزمین ہے جس میں اس کے آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی، اور اس کا انتخاب اسی وقت نہیں ہوا بلکہ اس سے بھی ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کر لیا گیا تھا۔ یہی سرزمین ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا گیا، بیت اللہ تعمیر کیا گیا، مسجد حرام تعمیر کی گئی، جس کی حیثیت توحید کے عالمی مرکز کی ہے۔ ساری دنیا میں جب تک یہ دنیا قائم ہے، لوگ اسی گھر کی طرف رجوع کریں گے، یہی سب کا قبلہ ہوگا، اسی کے حج کے لیے جائیں گے، اسی کے عمرے کے لیے جائیں گے۔ گویا ذات خداوندی کا جو تصور ہمارے ذہن میں قائم ہوتا ہے، وہ تو کوئی جسمانی چیز نہیں ہے، وہ کوئی زمان و مکان کے اندر تصور کرنے کی ہستی نہیں ہے، لیکن زمین کے اوپر ایک پیکر محسوس کی حیثیت اسی بیت اللہ کو حاصل ہے۔ یعنی یہ گویا ہماری عبادت گاہ ہے، ہمارا معبد ہے، مسجد ہے، جیسے کہ عبادت گاہیں قائم کی جاتی ہیں، لیکن اس کی حیثیت سب مسجدوں کے لیے گویا ایک ماں کی ہے۔ یہی وہ مسجد ہے کہ جس کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر ہوئی، جس میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو تولیت دی گئی، وہ یہاں آباد ہوئے۔ تو اس کی بڑی غیر معمولی حیثیت ہے، اس کا انتخاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب انتخاب کیا ہے تو یہ بات بھی اس کے ساتھ واضح کر دی ہے کہ اس میں اللہ ہی کا دین ہمیشہ رہے گا۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ ان لوگوں نے جن کے ذمے اس کی تولیت تھی، اس کو وہی حضرت مسیح کی تعبیر چوروں کا بٹ بنا دیا ہے۔ وہ توحید کے مرکز میں بت لا کے رکھنے کے مجرم ہیں۔ انہوں نے یہاں پر شرک کی روایتیں قائم کر دی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ مشرکانہ توہمات کو مذہب بنا کے رائج کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت سے جرائم میں جن کا ارتکاب کرتے ہیں۔
چنانچہ یہ فرمایا گیا کہ اس گھر کی تطہیر سب سے پہلے ہے، اور اس کی پوری تاریخ سنائی گئی قرآن مجید میں۔ اس کے ساتھ ہدایت کی گئی کہ جب ہم نے ابراہیم سے یہ کہا تھا کہ اس گھر کو تعمیر کرو تو اس وقت بھی یہ ہدایت کی تھی کہ اس پہ نماز کا اہتمام ہوگا، اس کو طواف کے لیے، اعتکاف کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے بالکل پاکیزہ رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ پوری کی پوری سرزمین کے بارے میں بھی بیان کر دیا کہ جس طرح ایک زمانے میں ہم نے فلسطین کا انتخاب کیا تھا، اسی طرح یہ سرزمین بھی منتخب کر لی گئی ہے، اور اب یکون الدین کلہ للہ، اب اس میں دین اللہ ہی کا ہوگا، اس کے سوا کوئی دین یہاں نہیں ہو سکتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کیا گیا، اور قرآن مجید کی سورہ توبہ میں یہ بتا دیا گیا کہ یہاں مشرکین میں سے اب کوئی شخص نہ زندہ رہے گا، نہ مشرکین کبھی یہاں آ کر اس گھر کی زیارت کر سکیں گے، اس کی تولیت بھی ان سے چھین لی گئی ہے، اور اہل کتاب بھی اگر یہاں پر جو اب موجود ہیں وہ رہنا چاہیں تو ان کو محکوم ہو کر جزیہ دے کر رہنا ہوگا، یہ بتا دیا گیا۔ اس طرح گویا اعلان کر دیا گیا کہ یہ وہ سرزمین ہے جس میں دین حق ہی کا غلبہ ہوگا، اور دین اللہ کا دین، اللہ کا وہ دین جو پیغمبروں کے ذریعے سے دیا گیا ہے، وہ صرف اسلام ہے، اور اسلام کے سوا یہاں کسی اور دین کا کوئی تصور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکم کو واضح کر دیا کہ قیامت تک مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، یعنی اس جزیرہ نما میں، جزیرہ عرب میں اللہ کے دین کے ساتھ کوئی دوسرا دین کبھی جمع نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کے بارے میں دین کے، شریعت کے احکام ہیں۔ جو لوگ بھی وہاں بستے ہیں ان کے لیے کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کو مانتے ہیں، اس کے پیروں ہیں، اس کی ہدایات کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ ان کی سرزمین ہے، وہ وہاں رہیں۔ اگر وہ اس دین کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کا حکم یہی ہے کہ پھر ان کے لیے بھی اس سرزمین پر کوئی جگہ نہیں۔ تو یہ ضروری تھا کہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سرزمین کی خصوصی حیثیت کیا ہے۔ اس حیثیت کو اسی طرح قائم رکھنے کی ذمہ داری صرف بنی اسماعیل پر نہیں ہے، ہم جب مسلمان ہوتے ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس میں کوئی انحراف ہوگا، اس میں کوئی خرابی ہوگی تو ہم سب اس کے لیے جواب دہ ہیں، اور ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ توجہ دلائیں، اور اگر اس کے لیے اپنا سب کچھ بھی قربان کرنا پڑ جائے تو اس سے دریغ نہ کریں، اس لیے کہ یہی سرزمین اس دین کے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی میں توحید کا عالمی مرکز ہے، اسی میں ہمارا وہ قبلہ ہے اور وہ مسجد ہے کہ جس مسجد کے لیے ساری دنیا کو یہ کہا گیا تھا کہ آؤ اور اس کے حج اور عمرے کے لیے رخت سفر باندھو۔ تو یہ اہمیت، یہ حیثیت، یہ کسی دور میں بھی وہاں حکمران کون آتے ہیں، کون جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ حیثیت اور یہ اہمیت کسی حال میں بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ تغیرات سیاست میں اور سیاسی حالات میں ہوتے ہیں، لیکن اس سرزمین کے بارے میں دین کا نقطہ نظر کیا ہے، دین میں اس کو حیثیت کیا دی گئی ہے، اس کے حوالے سے وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ مسلمانوں کا پورا علم اس کو اسی طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں جو انقلاب آیا، اور اس انقلاب نے ایک باقاعدہ صورت ہم یہ جانتے ہیں ایک کم و بیش 100 سال پہلے اختیار کی۔ اس سے پہلے ترکوں کی حکومت تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ عثمانیوں کا کیا مزاج رہا ہے۔ ان سے بھی پہلے عباسیوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی بہت سی سلطنتیں قائم ہوئیں، اس میں بھی نشیب و فراز آتے رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ یہاں حملے ہو گئے، ایسا بھی ہوا ہے یہاں بغاوتیں ہوئی ہیں۔ وہ دور بھی آیا جب کئی برس کے لیے حجر اسود ہی لوگ اکھاڑ کر لے گئے، اور یہاں بہت طوفان بدتمیزی انہوں نے برپا کیا۔ تو حالات کے تغیرات تو تاریخ آپ پڑھیں اس میں ہوتے رہے ہیں۔ یہ جو تبدیلی آئی یہ اس لحاظ سے بڑی اہم تھی کہ یہ در حقیقت ایک مذہبی کہیے یا ایک اسلامی کہیے تحریک کے نتیجے میں آئی، یعنی ایک بڑے مسئلے وہاں پیدا ہوئے۔ محمد بن عبد الوہاب، اس وقت ان کے نظریات، افکار وہ زیر بحث نہیں ہیں، ان سے مجھے، آپ کو، کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک مصلح تھے۔ انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے گرد و پیش کے علاقوں میں بھی
جو بڑے سردار تھے یا قبائل میں جن کی خصوصی حیثیت تھی ان کو اپنی دعوت پیش کریں۔ ان کی دعوت قبول ہوئی، اور رعیہ کے علاقے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ابتدا میں، معاف کیجیے گا، دریا کے علاقے میں ابتدا میں ان کا ایک نظم حکومت قائم ہو گیا، اور پھر یہ چیز اس پورے خاندان کے سامنے تھی کہ جزیرہ نما عرب پر بھی اس کی حکومت قائم ہو۔ اس وقت اگر آپ اس وقت کی تحریریں پڑھیں اور اس وقت کے حالات کو دیکھیں تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ کی منتخب کردہ اس سرزمین کو، اس حرم کو، اس بیت اللہ کو ہر طرح کے شرک سے اور ہر طرح کی بدعت سے پاک ہونا چاہیے۔ اپنی ذات میں اصول کے لحاظ سے یہ بڑی ہی غیر معمولی چیز ہے، اور اس سرزمین کے بارے میں میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ ذمہ داری کہ یہ شرک سے پاک ہو، بدعت سے پاک ہو، اس میں جو لوگ حکومت کریں وہ دین کے علمبردار ہوں، دین پر عمل کرنے والے ہوں، یہ تو ہم سب کی آرزو ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کے ہاں بھی لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک اچھی تبدیلی ہے جو آ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ عثمانیوں کے جو گورنر وہاں کام کر رہے تھے وہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ دین سے بیگانہ تھے، تاہم بعض چیزیں ایسی تھیں جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ شرک کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، بدعت کے معاملے میں ہمارے ہاں جو بہت سے صوفیانہ مراسم داخل ہو گئے ہیں ان کے معاملے میں اس طرح کا تطہیر کا ذوق ان کا نہیں تھا۔ یہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے یہ حکومت قائم کر لی۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت خاص طور پر ہندوستان میں جو ہمارے اکابر تھے ان میں یہ بڑی خواہش تھی کہ یہاں ایک شورا پر مبنی نظام قائم ہو جائے، جیسے ہم افغانستان میں یہ خواہش کرتے رہے ہیں۔ یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، اور وہاں ایک بادشاہت قائم کر دی گئی۔ بادشاہت کے نظام میں یہ خوبی بھی ہوتی ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور یہ خامی بھی ہوتی ہے کہ اب بعد کی نسلوں میں جیسے لوگ آئیں گے اس کے لحاظ سے کچھ تبدیلیاں اور تغیرات بھی آ جائیں گے۔ تو وہ حکومت قائم ہوئی، اس میں علماء کا بڑا غیر معمولی اثر و رسوخ تھا، اور علماء بھی وہ کہ جو سلفی تعبیر کو صحیح تعبیر سمجھتے تھے، اور عام طور پر وہ یہ خیال کرتے تھے کہ شرک کے معاملے میں، بدعات کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سرزمین کا یہ حق ہے کہ یہاں اس طرح کی چیزوں سے متعلق کوئی مداخلت ہو بھی نہیں۔ ایک حکومت قائم ہو گئی، اور اس نے اپنی دانست میں اپنے طریقے کے مطابق یہ کوشش کی کہ وہ شریعت پر عمل کرے۔ شریعت کے معاملے میں جو ایک غلطی ہو رہی ہے اور بدقسمتی سے ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی حکومت قائم ہو جائے تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ شریعت کے ہر حکم کو لوگوں پر نافذ کر دے، جس کو نفاذ شریعت کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی ذات میں ایک غلط نقطہ نظر ہے۔ شریعت نے بہت واضح طریقے پر یہ تقسیم کر دی ہے کہ وہ احکام جو فرد سے متعلق ہیں وہ فرد ہی کی ثوابدید پر رہیں گے۔ فرد کو آپ تلقین کریں گے، نصیحت کریں گے، توجہ دلائیں گے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین میں جمعے کے ممبر کو حکمرانوں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ یعنی توجہ دلانے کا کام تو ظاہر ہے معاشرہ بھی کرتا ہے، والدین بھی کرتے ہیں، پہلی نسل بھی کرتی ہے، آپ کے اساتذہ بھی کرتے ہیں، نظام تعلیم کے ذریعے سے بھی لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے، اسی طرح علماء بھی اپنی تعلیم تذکیر سے یہی خدمت انجام دیتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کے اگر مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم ہے تو اس کے لیے یہ ممبر خاص کر دیے گئے ہیں، جمعہ کا ممبر، عیدین کا ممبر، کہ وہ اس پر لوگوں کو توجہ دلائیں انفرادی معاملات میں۔ یعنی وہ احکام جو فرد کو دیے گئے ہیں، دین کے احکام، ان سب کے بارے میں، خواہ وہ معروف ہے، خواہ وہ منکر ہے، کوئی بھی چیز ہے، ان کے بارے میں نصیحت کرنا، تلقین کرنا، یہ میرا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، والدین کا بھی حق ہے، اعزہ کا بھی حق ہے، معاشرے کا بھی حق ہے، اسی طرح مسلمانوں کی حکومت کا بھی حق ہے۔ اور یہ ممبر اسی لیے خاص کیا گیا ہے کہ وہ خود آئیں اور نصیحت کریں، اور اگر وہ خود نہیں آنے کی پوزیشن میں تو اپنے نمائندے بھیجیں تاکہ وہ آ کے اس ممبر پر کھڑے ہوں، اور جس طرح کے خلفائے راشدین نے روایت قائم کی تھی لوگوں کی اصلاح بھی کریں، اور جو کچھ بھی دین ان کے نزدیک ہے وہ استدلال کے ساتھ اس کو پیش کریں، لوگ اس کو قبول کریں نہ کریں یہ ان کا کام ہے، لیکن نصیحت کرنا اور توجہ دلانا یہ ان کا کام ہے۔ تو انفرادی معاملات میں لوگوں پر کسی چیز کا نفاذ کرنا یا جو وہ احکام جو فرد سے متعلق ہیں، یہ حقیقت میں حکومت کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے۔ تاہم یہی رویہ وہاں اختیار کیا گیا، یہی رویہ ایران میں ذرا نسبتاً
کم درجے میں اختیار کیا گیا۔ یہی رویہ ہے کہ جو افغانستان میں پہلے بھی اختیار کیا گیا اور اب بھی خیال یہی ہے کہ اختیار کیا جائے گا۔ تو میرے نزدیک ایک بڑی بنیادی غلطی ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یعنی ایک تو وہی بات جس کی خواہش ہندوستان کے اکابر نے کی تھی کہ کاش وہاں امرہم شورا بینہم کے اصول پر ایک جمہوری نظم قائم ہوتا، وہ نہیں قائم ہو سکا، اور اسی کی آرزو ایران میں بھی تھی، اسی کی آرزو افغانستان میں بھی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ لوگ جو بھی ہیں بہت نیک نیت ہوں گے، صالح ہوں گے، اللہ کے دین سے محبت رکھنے والے ہوں گے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ افراد پر دین کے نفاذ کی ذمہ داری یہ خدا نے ان کو نہیں دی، اور یہ اگر وہ کریں گے تو اپنے حدود سے تجاوز کریں گے۔ پہلی بات یہ دین میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو احکام معاشرے کو دیے گئے ہیں، اور جو احکام معاشرے کو اس لیے دیے گئے ہیں کہ معاشرہ بحیثیت معاشرہ اس پر عمل کرے، وہ احکام ہیں جو حکومت سے متعلق ہیں، اور حکومت سے متعلق احکام پر عمل کرنا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جمعہ کا اہتمام، نماز کا اہتمام، ٹیکس کی بجائے زکوٰۃ کا نفاذ، اسی طرح سے اگر کوئی جہاد و قتال کسی وقت ظلم کے خلاف کرنا ہے تو اس کو منظم کرنا، اس کے لیے مسلمانوں کو لے کر نکلنا، دعوت کی رکاوٹیں دور کرنا، بہت سی چیزیں ہیں ان کی میں نے ایک پوری فہرست یہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی کتاب مقامات میں بیان کر دی ہے۔ تو ان احکام پر حکومت کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ غلطی ہوئی، یہ ایک ایکسٹریم تھی، یعنی ایک انتہا تھی۔ اب اس کے بعد دنیا تبدیل ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو اس وقت نظم حکومت چلا رہے تھے ان پر علماء کا بہت اثر تھا، اور وہ ان کی ہدایات کو قبول بھی کرتے تھے، اس دعوے کے ساتھ آئے تھے کہ وہ تو اصل میں ایک اصلاحی تحریک کے نمائندے ہیں۔ تو ایک لمبا عرصہ مل گیا جس میں یہی صورتحال رہی، اور اس انتہا کو وہاں تک پہنچا دیا گیا کہ جہاں عورتیں بند کر دی گئیں، ان کے لیے اگر وہ ڈرائیونگ بھی کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی راستہ کھلا نہیں ہے۔ بہت سی پابندیاں ایسی لگا دی گئیں جن کا تعلق اصل میں فرد کے انتخاب سے تھا۔ تو وہاں یہ غلطی ہوئی، اور ایک ایسی انتہا وجود میں آئی کہ جس انتہا کا لازمی رد عمل ہونا تھا، دیر سے ہو سویر ہو۔ اگر کوئی جمہوری نظام ہوتا تو بڑی جلدی ہو جاتا، لیکن چونکہ بادشاہت تھی، آپ بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، لوگ اگر کوئی آواز نکالتے بھی تھے تو کہیں باہر جا کے نکالتے تھے، تو اس وجہ سے کم و بیش ایک صدی کا عرصہ آپ کو مل گیا۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب وہاں پر وہ نیا طبقہ پڑھ لکھ کے آ گیا ہے۔ خود شاہی خاندان میں ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ دین کے معاملے میں اتنے واضح نہ رہے ہوں، ان کا وہ پس منظر بھی نہیں ہے، انہوں نے جدید تعلیم پائی ہے، تو جدید تعلیم اپنے ساتھ بہرحال اور بھی بہت کچھ لے کے آتی ہے، وہ بھی لے کے آ گئے ہوں گے۔ تو اس طرح ایک بڑی طاقت فراہم ہو گئی ہے اس نقطہ نظر کے مخالفین کو۔ تو اگر تو اس اعتدال پر یہ قائم ہو کہ شخصی معاملات کے معاملے میں مداخلت ختم کریں، اور دین کے وہ احکام جو معاشرے کو دیے گئے ہیں، حکومت کو دیے گئے ہیں، ان کا اہتمام رکھیں۔ اس سرزمین میں اسلام ہی کے ماننے والے آباد ہوں گے، باقی لوگوں کے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ عمرے کو دیکھیں، حج کو دیکھیں، حج کرنا چاہیں کریں جا کے، کسی پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح عارضی خدمات کے لیے لوگ جا سکتے ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں بھی جاتے تھے، لیکن مستقل قیام کی یہاں پر کسی شخص کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ دوسرے معبد تعمیر کیے جا سکتے ہیں۔ یہ احکام ہے اس کے بارے میں۔ حکومتیں وہاں ہوں یا حکومتیں اس سے باہر ہوں، ہر حال میں ان کو اللہ کی شریعت پر عمل کرنا چاہیے، اور انفرادی معاملات میں تلقین، نصیحت، یہ رویہ اگر ابتدائی میں اختیار کیا جاتا، یہی ایران میں اختیار کیا جاتا، یہی اس وقت افغانستان میں اختیار کیا جائے، تو آپ پائیدار اور مستقل اسلامی حکومتیں قائم کر سکتے ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں گی۔ لیکن اگر ایک انتہا اختیار کریں گے تو پھر رد عمل میں دوسری انتہا بھی لازماً سامنے آئے گی۔ میرا احساس یہ ہے کہ وہ آ رہی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اعتدال پر چلی جائے، یعنی وہی بات کہ انفرادی معاملات میں لوگوں کو وہ آزادی ملے جو اللہ نے ان کو دی ہے، اس میں حکومت جبر کا طریقہ چھوڑ دے اور ہر جگہ چھوڑ دے، اور وہ معاملات جو حکومت سے متعلق ہیں ان میں شریعت کی پابندی بھی ہو، اس کے احکام کی پیروی بھی ہو، اور اسی اخلاص کے ساتھ ہو جو اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں، یا جب ابتدا ہوئی تھی اس وقت دیکھتے تھے، اور اس کے بعد بھی ایسے حکمران رہے ہیں جیسے شاہ فیصل تھے، یا بعض اور لوگ تھے، یا شاہ عبداللہ تھے، کہ ان کے زمانے میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ اسلام کے ساتھ ایک سچے تعلق کی بنیاد پر
حکومت کا نظم چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ نہیں کہ ان کے سارے اقدامات درست ہوتے تھے، لیکن بحیثیت مجموعی وہ جذبہ، وہ تعلق جو ایک مسلمان میں ہونا چاہیے وہ نظر آتا تھا. تو اس وقت بھی دعا یہی کرنی چاہیے کہ ایک اعتدال اور توازن کا رویہ ہو. اور میں نے عرض کر دیا کہ اعتدال اور توازن میرے نزدیک کوئی لفظ نہیں ہے کہ آپ طے کریں گے. اس میں دین نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ انفرادی معاملات میں تلقین اور نصیحت، اور اجتماعی معاملات میں دین کے احکام پر حکمرانوں کو بھی، ارباب حل وقت کو بھی، ہر ایک کو عمل کرنا ہے. یہ تو عمومی بات ہے. اس کے ساتھ وہاں حرمین ہے، تو اس وجہ سے وہ جو حجاز کا علاقہ ہے یا حرمین ہے یا وہ دو شہر ہیں جن کو قدیم صحیفوں میں بھی شہر امین اور شہر عزیز کہا گیا ہے، ان میں بہرحال پوری احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان کی خصوصی حیثیت کے منافی ہو. اور ان کی خصوصی حیثیت کیا ہے؟ یہ کہ وہاں اللہ کی بندگی کے لیے لوگ جاتے ہیں، عبادت کے لیے جاتے ہیں، پرستش کے جذبے سے جاتے ہیں، حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں. اس وجہ سے ان کی فضا میں مسجد کی سی پاکیزگی رہنی چاہیے. یعنی ان کا معاملہ عام شہروں کا نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر ملحوظ رہیں اور اس توازن اور اعتدال کے ساتھ اقدامات ہوں تو پھر تو رحمت ہے. اور اگر اس میں انتہا پسندی آتی ہے تو میں نے عرض کیا کہ پہلے بھی ایک طرح کی انتہا پسندی تھی، اب رد عمل میں بھی آئے گی. اس کے بھی کچھ نقصانات تھے، اس کے شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے. اچھا، ہم سب یہ جو فکری تبدیلی آئی ہے سعودی عرب کے اندر، ہم جب بات کرتے ہیں، آپ سے گفتگو بھی ہوتی ہے 21ویں صدی کے اندر فکری تبدیلی، عوام کا شعور بلند ہو، ان سب کے ذریعے سے یہاں پر تو بظاہر لگتا ہے کہ اوپر کا ایک طبقہ ہے، حکمران ہے، ان کے اندر کوئی فکری تبدیلی آئی ہے تو ملک کے اندر اس کا اظہار ہو گیا ہے. اسی طریقے سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا جو بھی مذہب ہے، جو ہمارے یہاں روایتی تعبیر دین ہے، 100 سال تک مجسم ہو کر دنیا کے اسٹیج پر سعودی عرب میں وہ سامنے رہی، لیکن پھر بھی عوام اس سے کیوں متاثر نہیں ہوئے اور آج شعوری طور پہ اس کو کیوں نہیں اپنا سکے، اس پہلو پر بھی آپ سے بات کریں گے. اور ایک اور اہم بات جو آج کل بہت زیر بحث ہے کہ سعودی فرما روا نے جب اپنی پالیسی کو دیا ہے، مذہب کے بارے میں بیان کیا ہے، ویژن 2030 کے بارے میں، اور اس میں یہ کہا ہے کہ قرآن اور حدیث کی حیثیت کیا ہے، لوگوں نے اس سے بھی ایک مماثلت تلاش کی اور کہا کہ غامدی صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں. ان سارے موضوعات پہ بات ہوگی. سعودی عرب کے اندر آنے والی تبدیلی، منظرنامے کے اندر اس کے سیاسی طور پہ کیا اثرات ہوں گے اور مذہبی طور پہ کیا ہوں گے، یہ سب زیر بحث لائیں گے. وقت ہمارے یہاں مکمل ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.